تک کی بات بتا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، موت کے بعد ہونے والے حالات کو قرآن نے بتایا ہے۔ میں کتنی چیزیں ذکر کروں، یہ رات ناکافی ہے۔ جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب کا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ اے میرے عزیزو، قرآن کو اگر میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس ہر آیت کو، ہر سورہ کو چھیڑ دوں، تفسیر کے حوالے سے صدیاں گزر جائیں گی، ہماری عمر ختم ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ أَقْلَامٌ وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور اس قرآن کی تعریف لکھنا چاہیں، یہ درخت ٹوٹ جائیں گے، سمندر سوکھ جائے گا، قرآن کی تعریف بیان نہیں ہو سکے گی۔ آخری باتیں ہیں میرے عزیزو، ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک سنی اسی وقت سیراب ہوتا ہے جب قرآن میں اپنے حبیب کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اے لوگوں، تم پوچھتے کیوں نہیں؟ مولانا آپ نے قرآن کو کہاں سے کہاں تک بتا دیا، ساری چیزیں بتائیں۔ قرآن میں آسٹرونومی ہے، آسٹرولوجی ہے، امبریالوجی ہے، فزکس ہے، میتھس بتایا، سائنس بتایا، جغرافی بتایا، جیو فزکس بتایا۔ کبھی یہ کیوں نہیں پوچھتے میرا محمد قرآن میں کہاں ہے، میرا آقا قرآن میں کہا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہے قرآن میں ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ تمہیں معلوم ہے قرآن نے میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کیسے بیان کی ہیں؟ مجھے بات یاد آتی ہے کہ قرآن کو اگر کوئی صحیح عشق کے ساتھ پڑھے تو اسے اپنے حبیب کے دیکھنے کی جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے گی، رسول کا جلوہ اسے نظر آئے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، اے عائشہ آپ رسول اللہ کے ساتھ بہت رہی ہیں، ذرا میرے آقا کا حلیہ بتائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کان خلقہ القرآن، جب قرآن پڑھو تمہیں میرے آقا کے پورے اخلاق نظر آئیں گے۔ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اللہ، اے میرے سنی مسلمانوں، اگر تم پوچھتے ہو میرے نبی کی کچھ تذکرے کر دو، قرآن سارے علوم بتا رہا ہے، کیا میرے نبی کی بھی بات بتا رہا ہے؟ ہاں، قرآن کو جب تم پوچھو گے میرے رسول کا چہرہ کیسا تھا، وہ کہے گا پڑھ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اگر تم پوچھو گے اے قرآن کیا میرے نبی کی زلفیں بھی ہیں، وہ قرآن کہے گا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ، رات کی تاریکی کی طرح تیرے رسول کے زلفیں تھی۔ اگر تم پوچھو گے قرآن اور بتا میرے نبی کا حلیہ، قرآن کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں اس کے ہاتھ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب اٹھتے ہیں ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دست قدرت اللہ کا ہوتا ہے۔ اور تم پوچھتے ہو اس کی زبان کیا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ کچھ اپنے پیٹ سے نہیں بولتا، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں تو طاقت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کہتا ہے رسول کی آنکھیں ایسی ویسی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، وہ آنکھیں تیرا رسول رکھتا تھا اپنے ماتھے پر جس کی آفتاب موسیٰ کلیم بھی نہیں رکھتے تھے۔ طور پر جا کر کے وہ جلوہ خدا کی ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہ لا سکے، غش کھا کر کے گر گئے، ایک جلوے کی جھلک سوئی کے ناکے کے برابر کی نہ دیکھ سکے، اور تیرا رسول پوری ذات خدا کو دیکھنے کی تاب آنکھوں میں رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور پھر ہم نے پوچھا کیا قرآن تو بتا میرے نبی کے قدموں کا بھی ذکر ہے؟ کہتا ہے قرآن ہاں، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، وہ تیرے حبیب کے قدم ہیں کہ قرآن میں تیرا مولا کہتا ہے اس شہر کی قسم جس شہر کے زمین پر میرا محبوب قدم رکھتا ہے۔ وہ قدموں کا بھی تذکرہ قرآن میں نہیں چھوڑا گیا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اچھا بتا اس رسول کی شان کیا ہے؟ مولا قرآن میں کہتا ہے، قرآن جواب دیتا ہے اے بندے تیرے بس کی بات نہیں، اس محبوب کی شان یہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بلکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، تیرے رسول کے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا ہے۔ تو جو چاہے میرے عزیزو، کسی کے چاہنے سے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے میرا اللہ تعالیٰ تیرا۔ عزیزان گرامی، قرآن نے ایک ایک نقش پاک میرے آقا کے بیان کیے ہیں، اسی لیے شاعر نے کیا سچ کہا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اب جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا، امام اہل سنت سے پوچھا،